إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو صورتوں میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیتوں کی روشنی میں صراط مستقیم کے بارے میں آج کے خطبے میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا اور ہماری زندگی کا مقصد بتلایا. اللہ نے زندگی کا مقصد بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اگرچہ کہ عقل و شعور ہے لیکن اتنا علم نہیں کہ انسان خود سے صراط مستقیم بنا سکے، خود سے عبادت کا طریقہ بنا سکے، خود سے وہ راستہ بنا سکے کہ جس راستے پر چل کر کے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا. اس لیے اللہ نے خود اس مقصد کے حصول کے لیے طریقہ بتلایا، راستہ بنایا، شریعت دی، دین دیا. اسی دین کو اللہ رب العالمین نے آپ الگ الگ جگہ پر مختلف اس کی صفات بیان کی، مختلف خصوصیتیں بیان کی، مختلف اوصاف بیان کیے. انہی میں سے ایک وصف اس دین کا صراط مستقیم ہے کہ یہ دین سیدھا راستہ ہے. الصراط کا معنی ہے راستہ، المستقیم کا معنی سیدھا. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے کے لیے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جس دین کو دین اسلام کا نام اس نے خود دیا ہے، اس دین اسلام کو الصراط المستقیم کہا.
کہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ دو اعتبار سے اس راستے کے اندر سیدھا پن پایا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل سیدھا ہے۔ ایک تو یہ کہ سیدھا راستہ، گویا کہ اس راستے کو ہم سیدھا راستہ بولیں گے کہ کوئی منزل ہے اور اس منزل تک پہنچانے والا راستہ ہو، تبھی جا کر کے سیدھا اور ٹیڑھے کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے یہ منزل کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اور یہ منزل سے بھٹکانے والا راستہ ہے۔ تو انسانوں کی اصل منزل جنت ہے، اور اس جنت تک لے جانے والا جو راستہ ہے وہ یہی دین اسلام ہے۔ اگر کوئی اور ذریعے سے اس جنت کو پانے کی کوشش کرے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو تو سورگ ملے گا، لیکن کیا واقعی معنوں میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے سے سورگ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت تک لے جانے والا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کے اندر صریح الفاظ کے ذریعے سے بتلا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، کوئی اور دھرم پہ چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دھرم، وہ دین، وہ راستہ، وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر جو قابل قبول دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ جنت تک لے جاتا ہے۔ تو ایک تو سیدھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل جنت ہے اور جنت تک لے جانے والا جو راستہ ہے یہی دین اسلام ہے۔ دوسرا سیدھا کا جو مفہوم ہے کہ اس راستے کے اندر جو کوئی بھی بات بتائی گئی ہے وہ سب کچھ سیدھی بات ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا، کجی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے جو انسان کے فطرت کے خلاف ہو، یا دنیا کے اندر دو چیز ہے، ایک تو خیر اور دوسری چیز شر، تو تمام وہ چیزیں جو خیر ہے وہ اسلام نے بتلا دیا ہے کہ اسلام کے ہر بات پر عمل کرنے سے انسان کو خیر ہی حاصل ہوگا۔ اسلام نماز پڑھے خیر حاصل ہوگا، اسلام زکوٰۃ دے خیر حاصل ہوگا، اسلام اللہ رب العالمین کا کوئی حق ادا کرے خیر حاصل ہوگا، اللہ کے بندوں کا جو کوئی بھی حق ادا کرے جو اسلام نے متعین کیا ہے خیر ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں جس کو جو حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بھائی بھائیوں کے درمیان کا حق، اولاد اور والدین کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اسی طرح سے دوست و احباب کا حق، ایسے ہی عورتوں اور مردوں کے درمیان کے جو حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں، جس کو جس حساب سے دیا ہے، اگرچہ کہ انسان کو لگے کہ یہ تو حق انسان کے مطابق نہیں ہے، اس کے اندر انصاف نہیں کیا گیا، اس حق کے اندر کمی کی گئی ہے، جیسا کہ دشمنان اسلام عام طور پر عورتوں کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ عورتوں کے اسلام نے انصاف نہیں دیا، ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسلام نے نہیں دیا، جبکہ اسلام نے واضح طور پر عورتوں کو حق دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنا کر کے انسان کو خیر ہی حاصل ہوگا، شر ذرہ برابر بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو سیدھا کا یہ مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی بات بتائی گئی ہے وہ بالکل سیدھی سچی بات ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں پائی جاتی ہے۔ اب اس کو دلیل کے طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ جو اسلام کی سب سے اہم بات ہے، بنیادی بات ہے، اسی بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا پن پایا جاتا ہے۔ سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم سب کا معبود ایک ہے، کائنات کا بنانے والا ایک ہے، تمام کائنات کا چلانے والا مدبر ایک ہے۔ تو اللہ رب العالمین تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو معبود صرف ایک ہے، یہ بات سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ اگر ہم دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو دلیل کے اعتبار سے بھی
یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی مشرکانہ عقائد والے ادیان پائے جاتے ہیں، شرک پر مبنی ادیان، تو ان ادیان کے اندر خالق کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح سے کائنات کا کوئی چلانے والا اس کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر اور لوگوں کو اس کے اندر جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حق کے اعتبار سے دیکھا جائے، انصاف کے اعتبار سے، یعنی یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ اور بہت سارے معبود ہیں کہ ایک ہی معبود ہے؟ تو سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے کون سی بات سچ ہے؟ ایک معبود ہے یہ سچ ہے کہ بہت سارے معبود ہیں یہ سچ ہے؟ تو لازمی طور پر اگر کوئی تعصب کے عینک کو اتار کر کے دیکھے اور صرف اپنی عقل کے ذریعے سے یہ سوچے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہوگا، کیونکہ ایک اگر بنانے والا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بہت سارے ایسے معبود ہوتے ہیں تو لفسدتا، زمین و آسمان کے اندر فساد مچ جاتا۔ اور لازمی طور پر ہماری عقل یہی کہے گی کہ کائنات کے اندر اگر الگ الگ بنانے والے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس جو طاقت ہے محدود طاقت ہے، دوسرے کی ضرورت پڑی، دوسرے نے جب چاہا کہ ہمیں بھی بنانی ہے کائنات، ہمیں بھی چلانی ہے کائنات، تو دونوں مل کر کے، یہ دو سے زائد مل کر کے بنانی پڑی۔ تو گویا کہ ہر ایک کی طاقت، ان کا اختیار اور ان کا پاور وہ محدود ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، اس کی قوت غیر محدود ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عقل کیا کہتی ہے کہ کسی محدود طاقت والی ذات کی عبادت کرنی ہے کہ غیر محدود طاقت والی ذات؟ جو محدود طاقت والی ذات وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی وہ محدود ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہر چیز کے اندر اختیار رکھے، تو اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا اختیار رکھے، جو ہر چیز کی، ہر مخلوق کی، ہر انسان کی ضروریات کی تکمیل کر سکے، جو خالق کامل ہو، جو مالک کامل ہو، جو مدبر کامل ہو، جو متصرف کامل ہو، ہر اعتبار سے اس کو کمال حاصل ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہ پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہی معبود برحق ہے۔ تو اب اگر دو مان لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا ماننا پڑے گا کہ دونوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اپنی اپنی محدود طاقت ہے، اور محدود طاقت والے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دو معبود ماننے والے وہ غلطی پر ہے، وہ جھوٹ پر ہے، فریب پر ہے، دھوکے پر ہے۔ معبود صرف ایک ہے، کیونکہ ایک معبود جو تنہا معبود ہے وہی کائنات کا چلانے والا، وہی کائنات کا بنانے والا، اور وہی کائنات کا مدبر ہے۔ اس لیے معبود صرف ایک ہونی چاہیے۔ عقل انسان کی یہی کہتی ہے کہ معبود ایک ہونی چاہیے۔ اب یہ بات جو ایک معبود ہے، یہ بات سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ ایک ہی معبود، یہ بات سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ تو لازمی طور پر انسان اگر اپنے عقل سے سوچے تو کہے گا کہ ایک معبود، یہ والی بات سیدھی ہے، بہت سارے معبود یہ ٹیڑھی بات ہے۔ اور اسی ٹیڑھی بات کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی تو 2 کہتے ہیں، کوئی تو 3 کہتے ہیں، کوئی تو 360 کہتے ہیں، کوئی تو 33 کروڑ کہتے ہیں، الگ الگ ان کے معبود بن جاتے ہیں، جبکہ ایک ماننے والے سارے کے سارے ایک ہی معبود ہے کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہے، تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل سیدھی سچی ہے، یہ تو بنیادی طور پر اس کو سمجھا دیا گیا، ورنہ اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی بات لائیے، کوئی بھی بات، اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا ہے، سیدھی سچی بات پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو سیدھی بات اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس راستے کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ سیدھا راستہ کیسے پھر ہمیں حاصل ہوگا اور اس راستے کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جس راستے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ کوئی اٹکل پچو باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ کوئی ایسے چھوڑ دے ہوا میں بات اور اس کے بعد اس راستے کا وہ حصہ بن جائے، دین بن جائے، شریعت بن جائے، طریقت بن جائے، طریقہ بن جائے، تو نہیں چلے گا۔
یہ راستہ جو سیدھا ہے مکمل دلیل پر منحصر ہے، علم پر منحصر ہے، اس کے اندر کسی کی بات کہہ دی گئی لے لی گئی نہیں چلے گا، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے اس راستے کی تعین ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو ہم اس کے مقابلے میں قبول ہی نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف اگر بات ہے تو اس بات کو ہم نہیں لیتے ہیں، خالص طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہم مانتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل دلیل ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی کی بات کوئی دلیل کی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ائمہ دین ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ کو سنت رسول کو اصول کے مطابق سمجھا ہے، تو سمجھانے میں انہوں نے جو مدد کی سمجھانے کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے ہم ان فقہا کے، ان ائمہ کے، ان علماء کی بات کو لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت میں، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے گروہ بن گئے جو تقلید کے چکر میں سنت، واضح سنت کو چھوڑ کر کے کسی امام کی بات کو لے لیتے ہیں اور اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا طریقہ، ایسے لوگوں کا قول، ایسے لوگوں کا عمل دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دین صرف وہی ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو، اور یہ دلیل کتاب اللہ میں موجود ہو اور سنت رسول میں موجود ہو۔ تو پہلی خاصیت اس سیدھے راستے کی یہ ہے کہ اس دین کے اندر دلیل سے بات کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جا بجا بینات 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 قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دوسروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ لاؤ دلیل، لاؤ برہان، لاؤ بینات، لاؤ سلطان، اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہو، مضبوط دلیل ہو اس کے مقابلے میں تو لاؤ، دکھاؤ ذرا۔ کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے برخلاف، اس لیے جو کوئی بھی بات کہی جائے گی اس سیدھے راستے کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنی ہوگی، اس کے دلائل سے ثابت کرنی ہوگی۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے، اور دوسری خصوصیت ہے اس راستے کی کہ اس راستے کو دلیل کے ذریعے سے سمجھنا ہے فہم سلف کے مطابق۔ بہت سارے لوگ کیا کرنے لگتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل لگا کر کے۔ قرآن کے، سنت کے اولین مخاطبین صحابہ کرام تھے، گویا کہ صحابہ کرام کے منہج پر ہمیں یہ صراط مستقیم متعین کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کے کہہ دے یہ صراط مستقیم ہے۔ اب بھلا بتلائیے، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے صراط مستقیم مانیں گے آپ؟ صحابہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ عرس منا رہے ہیں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، عرس کی تیاریاں چل رہی ہے، عرس مناتے ہیں۔ اب بلا بتلائیے، اس عرس منانے کو آپ صراط مستقیم مانیں گے؟ کیا صحابہ نے عرس منایا؟ نبی کا عرس منایا؟ کسی صحابی کا، کسی خلیفہ کا عرس منایا گیا؟ نہیں منایا۔ تو ہمیں دین کو، صراط مستقیم کو سمجھنا ہے کیسے؟ صحابہ کے سمجھنے کی طرح، کیونکہ صحابہ کا ایمان ہی، صحابہ کا عمل ہی اصل قابل اعتبار ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم لائے ہو۔ تم سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جیسے ایمان لائے ہو، تو تم سے مراد ہم نہیں بلکہ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صحابہ کرام، تمہاری طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم اپنے طور پر نہیں سمجھنا ہے، اپنی عقل نہیں لگانی ہے۔ صحابہ نے جیسے سمجھا ہے اسی انداز میں ہمیں سمجھنا ہوگا، تب جا کر کے ہم صراط مستقیم پا سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں قدریہ اور اسی طرح سے مشبہہ، معتزلہ اور خوارج، کتنے سارے ایسے گمراہ فرقے وجود میں آئے جو صحابہ کی زندگی ہی میں صحابہ سے خروج کیا، جنہوں نے عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی وہ گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم سے وہ ہٹ گئے۔ آج کے زمانے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے والے کہتے ہیں۔ آپ ان کو صراط مستقیم پر مانیں گے؟ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ صحابہ کے منہج پر چلا جائے کہ
کہ صحابہ نے جس طرح سے ان دلائل کو سمجھا ہے اسی طرح سے ہم بھی سمجھے، اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اپنے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم گمراہ فرقوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہم اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو بنیادی اصول پر آپ یاد رکھیے، دو بنیادی اصول کو۔ پہلا اصل ہے کہ یہ دلیل کی بنیاد پر ثابت ہوگی، اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ان دلائل کو فہم سلف صالحین صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ دلیل کو سمجھنا ہے، اپنے مطابق نہیں سمجھنا ہے۔ اگر اپنے مطابق ہم سمجھنے جائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ علماء حق سے جڑنا، علم سے جڑنا۔ عام طور پر ہمارے ساتھ اس وقت اور بھی زیادہ فتنہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، جو کوئی بھی دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، آپ نہیں سن سکتے ہیں، آپ علم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صراط مستقیم کو جو صحیح معنوں میں آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کی بات آپ کو سننی ہے، ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک سے میں نے علم نہیں لیا، ہر ایک کو میں نے استاذ نہیں بنایا، میں نے استاذ انہی لوگوں کو بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو میں نے استاذ بنایا، اور انہی لوگوں کو بنایا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ہے، عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ صراط مستقیم یہ نہیں ہے، صراط مستقیم صحیح راستہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے کہنے کا بھی نام ہے اور عمل سے ثابت کرنے کا بھی نام ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو صرف یہ کہتے تھے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام ہے، میں نے ان کو استاد نہیں بنایا۔ اب ذرا دیکھیں اتنی بڑی شخصیت، وہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے وہ تمیز کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے موبائل کھول لیتے ہیں اور جس کو چاہے سن لیتے ہیں۔ چاہے وحدت الوجود کا کوئی عقیدہ رکھے، چاہے وہ گمراہ فرقے وہ آپ لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرے، ہر قرآن و حدیث کی بات کرنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ایک صرف جنت میں جانے والی جماعت ہوگی، 72 جو فرقے ہوں گے وہ جہنم، ایک صرف جنت میں جائے گی اور 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ 72 فرقے جو ہوں گے کون لوگ ہوں گے؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرنے والے ہوں گے، وہ بھی اپنی طرف دعوت دینے والے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو صراط مستقیم والوں کے ساتھ چلنا ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے اور ان کا جو علم ہے، ان کا جو سبیل ہے، اسی سبیل کو اختیار کرنا ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ ہدایت پا سکتے ہیں، جس ہدایت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے دے۔ تو یہ ہدایت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہدایت لینے کی کوشش کریں گے۔ اور کہاں سے لیں گے آپ؟ علماء حق سے، جو صراط مستقیم کو آپ تک پہنچاتے ہیں، ان سے آپ یہ علم لیں گے اور یہ صراط مستقیم کے دلیل لیں گے، تب جا کر کے ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کو پہچاننے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی، اپنی زندگی کے اندر اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ یہ جو ہمارے آس پاس بہت سارے شیطانی راستے بنے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے، جو فتنوں کے راستے ہیں، آج کے زمانے میں فتنے تو اور زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گمراہی کے راستوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہ جو منزل، جو ہماری جنت ہے، جو ہماری منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم یہ صراط مستقیم پر چل کر کے زندگی کے آخری سانس تک اسی پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکے، اس کے نبی کی سنت پر عمل کر سکے، صحابہ کے منہج پر عمل کر سکے، صحابہ کے منہج کو ہم سمجھ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.